وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائی پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاد یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جدار ملت حضرت خلیل خاک بائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملا رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی احتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور بہنوں آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ المبارک ہے اور گزشتہ جو کہ پہلا جمعہ تھا ماہ سیام کا اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ایک مہمان عالم دین تھے تو پھر اس وجہ سے میں پھر کوئی گفتگو نہ کر سکا رمضان کے سلسلہ میں تو آج انشاءاللہ تعالی چند باتیں ماہ سیام کی فضیلت کے بارے میں اور پھر اس ماہ سیام سے ریلیٹڈ ہی ایک بات کی مسلمان کے دل میں خوف الہی کا ہونا کتنا ضروری ہے اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ سیام میں جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ السلام ایک بڑی پیاری حدیث جو کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے رمضان کے آغاز کے ساتھ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے وغلقت ابواب جہنم اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے وسلسلت الشیاطین اور اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ So Prophet ﷺ said, when the month of Ramadan enters, Allah subhanahu wa ta'ala opens the door of heaven and closes the door of hellfire. Or in other words, if you want to say, when Ramadan enters, gates of paradise are opened and the gates of hellfire are closed and devils are chained. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کی برسات ہو جاتی ہے، انسان کا دل نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ پہلے تھوڑا انسان پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ اب دوسرے مسلمان بھی مسجد میں جا رہے ہیں، بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی مسجد میں جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دراصل بندے کا جو ہے وہ نیکی کی طرف رغبت چلی جاتی ہے اور گناہوں کی طرف سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے کہ بندہ اتنا خوبصورت مہینہ پائے اور اس کے باوجود وہ روزے نہ رکھے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی مسافر ہے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہے کہ جو مانے روزہ ہے شرعی لحاظ سے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وگرنہ ہم نے بڑے ہٹے کٹے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان سے بیچارے کمزور لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان سے کہو جو کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، ہم سے جو ہے وہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کے لیے روزہ کتنا ضروری ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، whoever observe fast during the month of Ramadan out of his sincere faith, all his past sins will be forgiven. Subhanallah, how beautiful hadith it is. That Prophet ﷺ is saying, if you're fasting in the month of Ramadan, because of fasting, because of Sawm, Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving your previous sins. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے
اور اردو میں عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو یہ بات سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، مگر جب وہ افطاری کرتے ہیں سوائے بھوک کے ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں آتا، بیچارے سارا دن نہ کھاتے نہ پیتے، لیکن انہوں نے کیونکہ صحیح معنوں میں روزہ رکھا نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ رکھنا صرف یہ نہیں کہ بندہ اپنے اسٹمک میں کوئی چیز نہ لے کر جائے، روزے سے مراد یہ ہے کہ جو شرعی تعریف ہے اس کے اندر رہتے ہوئے صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی چیز کھائے پیے نہ، اگر مثال کے طور پر بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے لیکن باقی سارے معاملات کر رہا ہے، اپنی آنکھ کا روزہ نہیں رکھ رہا، کیونکہ روزے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کھانے پینے سے دور ہو جائے، روزے سے مراد یہ ہے کہ بندے کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، بندے کی زبان کا بھی روزہ ہو، بندے کے کان کا بھی روزہ ہو، بندے کے جسم کے اعضاء کا روزہ ہو۔ ویسے تو بندہ روزے رکھے اور ساتھ گانے بھی سنے، ویسے تو بندہ روزہ رکھے اور ساتھ جو ہے وہ فلمیں بھی دیکھے، بندہ ویسے تو روزہ رکھے مگر مارکیٹس کے اندر بھی اچھی طرح جناب ٹھنڈا ہو کے آئے، تو ایسا معاملہ جو ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہ جو ورڈ احتساب ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی، اب آپ سمجھے کہ اکاؤنٹیبل کیسے آپ ہو سکتے ہیں روزے کے اندر، تو اکاؤنٹیبلٹی سے یہ مراد ہے کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، غیر محرم کی طرف نہ جائے، اگر چلی گئی تو پرے منہ کر لے، ظاہر ہے آپ انسان ہیں، آپ کی نظر جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں اگر چلی جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک نظر معاف ہوتی ہے، مگر بڑے سیانے نے لوگ وہ ایک نظر ڈال کے پیچھے نہیں کرتے، پھر دیکھتے رہتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک نظر سے یہ مراد ہے کہ اگر پڑ جائے بائی مسٹیک یا بائی چانس آپ کی پڑ گئی تو نظر پیچھے کر دیں۔ اسی طرح اپنے کانوں کو بچائیں غلط باتیں سننے سے، بندہ روزہ رکھتا ہے ساتھ گانے سنتا رہتا ہے، میں اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں، میں اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں، ہاں جی، یہ کس قسم کا ٹائم پاس کر رہا ہے یار؟ اگر تو نے روزہ رکھا ہے تو قرآن پڑھ کے ٹائم پاس کر، بلکہ ٹائم پاس سنا ہوا یوٹیلائز کر اپنے ٹائم کو، اگر تو قرآن پڑھے گا اور حضور علیہ السلام کی احادیث پڑھے گا، نعتیں سنے گا، تو اللہ تعالیٰ تیرے روزے کا اجر اور ڈبل کر دے گا، اللہ اور تیرا روزے کا جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں مگر ہم یہ باتیں سمجھتے نہیں ہیں، جب جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے وہ روزے میں بدرجہ اتم منع ہو جاتی ہیں، وہ بدرجہ اتم منع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور حضور علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، the person who is doing قیام اللیل in the night of Ramadan with iman and ihtisab، جزاک اللہ، غفر له ما تقدم من ذنبه، all his previous sins will be forgiven۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راتوں کو قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب معاملے یہ ہے کہ اتنی چیزیں ایڈریس کرنے والی ہیں کہ وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ اب ایک نیا معاملہ یہ چھڑا ہوتا ہے کہ یہ تراویح تو حضور نے پڑھی نہیں ہے، یار خدا کے بندے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تو چاہتا ہے کہ کوئی دلیل دی جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ تو دیکھتا کہ حضور نے یہ کام زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہے، تجھے چاہیے تھا کہ چپ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی کیونکہ ٹاپک تراویح کا نہیں ہے، صرف اتنا عرض میں کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بھی تراویح پڑھی ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، بلکہ میں نے بعض روایت ایسی پڑھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2 دن خود جماعت کروائی ہے نماز تراویح کی، اور تیسرے دن پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے توقف فرمایا، اور آپ نے فرمایا صحابہ بیٹھے رہے باہر آ کے، جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے دیوانے آ گئے، حضور اپنے حجرے میں بیٹھے رہے اور حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر آپ کا انتظار کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ میں نے دیکھا کہ 2 دن تم لوگوں نے بڑے شوق سے میرے ساتھ یہ رکھتے پڑھی ہیں 20 رکھتے، میں اس لیے تیسرے دن نہیں آیا کہ اگر میں آتا اور تمہارا شوق ذوق دیکھ کر میں پھر جماعت کروا دیتا تو مجھے خوف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان 20 رکھتوں کو بھی تم پر فرض نہ کر دیتا۔ اس سے بعد یہ ثابت ہوئی کہ یہ رکھتے 20 ہیں اور یہ حضور علیہ السلام نے خود جو ہے وہ جماعت کروائی ہے، میں نے خود روایت پڑھی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں معاملہ چلتا رہا، یوں جو ہے وہ انڈیویجلی سیپریٹلی جو ہے وہ صحابہ جو پڑھا کرتے تھے نماز تراویح، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے باقاعدہ طور پر جس طرح ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں اس طرح انتظام حضرت عمر فاروق نے کیا۔ سبحان اللہ۔ چلو اس گل میں مان لو تسی کہ میں تو نہیں مانتا، ایک بات کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہ حضور نے نہیں پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی انتظام نہیں کروایا، تو یار کم از کم حضرت عمر فاروق نے تو کروایا، کم از کم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو کیا ہے۔ پھر ایک صحابی کا نام میرے ذہن میں جو ہے وہ نہیں آ رہا،
آپ بہت زبردست جو ہے وہ قاری قرآن تھے، بہت زبردست قسم کے قاری قرآن تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق نے فرمایا مسجد میں گئے، دیکھا کچھ صحابی ادھر کھڑے ہوئے ہیں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ انڈیویجلی سیپریٹ ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ سب کو جمع کر دیا جائے۔ تو آپ نے پھر وہ جو قاری قرآن تھے آپ نے ان صحابی کی ڈیوٹی لگائی، اور جس طرح ہم نماز تراویح اب پڑھتے ہیں اس طرح باقاعدہ طور پر انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ پھر اس کے بعد ابھی تک الحمدللہ یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ اور چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے میں یہ اشارہ دیتا چاہوں کہ مدینہ شریف اور کعبۃ اللہ، بیت اللہ جو شریف ہے ہم سب مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر نماز تراویح پڑھنی جائز نہ ہوتی یا اگر خام خواہ کا یہ کام ہوتا، کم از کم بیت اللہ میں تو ایسا کام نہ ہوتا، لیکن وہاں پر بھی الحمدللہ حضور کے دور سے لے کر آج تک جو ہے وہ تراویحوں کا انتظام ہوتا آ رہا ہے اور لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھ دوں کہ حضور علیہ السلام اپنے دور میں کیا فرمایا کرتے تھے روزے میں۔ حضور علیہ السلام رمضان شریف کے اندر ایک تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کثرت عبادت و ریاضت فرماتے ہیں۔ آپ کے ازواج فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جب ماہ رمضان شروع ہوتا، حضور علیہ السلام کا چہرہ کا رنگ بدل جاتا، حضور علیہ السلام تیاری فرما دیتے اور فرمایا دوسرے مہینوں سے بھی زیادہ رب کی عبادت کرتے تھے۔ So this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the month of Ramadan, to do more and more عبادت، پہلے سے بھی زیادہ بندہ عبادت کرے۔ آپ کے ازواج فرماتے ہیں لغیر لونہ، کہ حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ لغیر لونہ، حضور علیہ السلام کا جو چہرے کا رنگ ہوتا تھا وہ بدل جاتا، اور حضور علیہ السلام پہلے سے زیادہ جو ہے وہ رغبت رکھتے اور زیادہ عبادت فرماتے۔ تو پہلا حضور کا معمول یہ تھا رمضان میں کہ حضور کثرت عبادت فرماتے۔ پھر حضور علیہ السلام اس کے اندر سحری اور افطاری کا اہتمام باقاعدہ کرتے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ اسی طرح افطاری کے بارے میں یہ بھی احادیث ملتی ہیں۔ تو پہلا حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ کثرت عبادت فرماتے، اور دوسرا معمول یہ تھا کہ آپ سحری اور افطاری کا باقاعدہ انتظام فرماتے، اور تیسرا معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرتے۔ یہ اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہے، اور لوگ عجیب عجیب طرح کی ویڈیوز اور ایسی چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ چلاتے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ بھیج دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس اگر ماہ رمضان کے اندر لوگ زیادہ کثرت سے آتے ہیں دین کے کام کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام خود کثرت سے صدقات و خیرات رمضان میں فرمایا کرتے تھے۔ اور اکثر لوگوں کے چہروں پہ ہم نے بل دیکھا ہے جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یار زکوٰۃ تو تم پر فرض ہے، یہ تم کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو کسی کے اوپر، تم لوگوں کو، ہم لوگوں کا احسان ماننا چاہیے کہ ہم تمہارے پاس آ کے ان پیسوں کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں، وگرنہ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کے پیسے کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ صدقات و خیرات میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے، بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر اتنا صدقات و خیرات کرتے، اتنا تیزی سے فرماتے کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل دوسرے نوافل کر لیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے معمول میں جو آخری معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اب اعتکاف کا بھی شوق کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں، ہمارے شوق اب جو ہے وہ بٹ گئے ہیں، ہمارے شوق کا منبع جو مرکز ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں زیادہ شوق ہے کہ فیس بک پہ زیادہ ٹائم گزارا جائے، اب ہمیں زیادہ شوق یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ ٹائم گزارا جائے، یوٹیوب کے اوپر زیادہ گزارا جائے۔ تو ہمارا جو شوق ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا شوق یہ تھا کہ ماہ رمضان کے اندر حضور علیہ السلام جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث صرف عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کحجتین وعمرتین، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوق پیدا فرمائے، کاش ایسا ہو کہ ہم رمضان کے آخری 10 دن میں چھٹیاں لے کر نماز کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ غوثیہ مسجد آرولے میں ہمیں جو ہے وہ پورا نکالنا، ڈرا کرنا پڑے کہ کس بندے نے یہاں پر بیٹھنا ہے، اور جو ہے وہ ہم اتنے کر رہے ہوتے ہیں یار کوئی بندہ بیٹھ جائے، یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق، ہمارے اندر شوق، ہمیں اپنے اندر شوق پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر شوق کم ہوتا جا رہا ہے،
اور ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، جس طرح یہ معاملہ قریب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے شوق بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز کے اندر ہم جو ہے وہ کیڑے تلاش کرتے ہیں، یار یہ قرآن میں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ نمازیں کہاں سے ثابت ہیں، یہ صدقے خیرات کہاں سے ثابت ہیں، یہ زکوٰۃ کہاں سے ثابت ہے۔ میں تو اتنا کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کرو۔ اگر حضور نے فرما دیا تو ہم سب کو یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اب وقت بڑا کم رہ گیا ہے، حضور علیہ السلام کی مختلف حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، مگر میں اپنے آج کی جو موضوع ہے اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر جہاں پر رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں ایک اور چیز کا آپ کے دل کے اندر زیادہ ہونا بڑا ضروری ہے، آپ کی شخصیت میں ایک اور چیز کا جو ہے وہ پرومیننٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری ذات کے اندر خوف الہی بڑھتا جائے، تمہارے ذات کے اندر خوف الہی بڑھتا جائے۔ اب خوف خدا ہمارے اندر رہا نہیں ہے، اس کا معاملہ آپ پیسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیسے کماتے کیسے ہیں۔ آپ اس چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں کے ساتھ رغبت کتنی رہ گئی ہے، ہم کتنی اپنی مسجد آباد کر رہے ہیں، ہم کتنے جو یتیم ہیں اور مسکین ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھو کہ خوف خدا کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ایک روایت جو میں عرض کرنے لگا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں جو بندہ رب کا خوف رکھتا ہے، the person who has the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in his heart. Now listen the hadith which I am going to mention. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مومن کے دل میں دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں فرماتا۔ اس سے مراد یہ ہے ایک بندہ اگر وہ دنیا میں رب کا خوف دل میں رکھتا تھا، اگر وہ دنیا میں رب سے ڈرا کرتا تھا، رب کے عذاب سے ڈرا کرتا تھا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عذاب کا خوف دور فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو دو خوف اللہ تعالیٰ کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں کرتا۔ اور اس کے اپوزٹ وائس ورسا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے بندہ امن میں رہا، ظاہری امن میں رہا، نہ کبھی نماز کے قریب جاتا تھا، نہ کبھی قرآن پڑھتا تھا، نہ اور شرعی معاملات کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سکون میں اس نے رکھا ہوا تھا، صبح ہوتی جناب گھر میں بڑا سا ٹی وی رکھا ہوا جناب، اب تو بڑے بڑے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ساؤنڈ سسٹم والے پورے سینما لگتے ہیں، اس قسم کی جو ہے وہ جناب چیزیں لگائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ اچھے کام اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اچھے کام تو کم ہی کو دیکھے گا اتنے بڑی ٹی وی کے اوپر۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہماری صبح شامیں کیا ہوتی ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے، مگر ہم رب کو کب خوش کریں گے، ہم رب کو کب خوش کریں گے۔ میں جب جنازے پڑھاتا ہوں نا، جنازے دیکھتا ہوں، میں نے جوان بچوں کے بھی اور جوان لڑکوں کے بھی جنازے پڑھائے ہیں، میں نے چھوٹے بچوں کے بھی پڑھائے ہیں اور بڑی بڑی عمر والے لوگوں کے بھی جنازے پڑھائے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں تو ایک ہی معاملہ آ رہا ہوتا ہے کہ حافظ ذیشان تو کب ادھر پڑا ہوگا اور تیرا اپنا معاملہ کیا ہوگا۔ ہمارے بوڑھے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں رب کا خوف کتنا ہے، ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف کتنا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں رب کا خوف ہوتا تو یہ مسجدیں آباد ہوتی، اگر تمہارے دلوں میں خوف ہوتا تو ہماری اگلی جنریشن کی ہم نے اچھی تربیت کرنی ہوتی۔ تو میں یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے اسی حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا اگر کسی بندے نے اپنے دل کو سکون میں دنیا میں رکھا اور رب کا خوف دل میں نہ رکھا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے وہ عذاب کا خوف جو ہے وہ مبتلا اس کو کر دے گا، خوف ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم واصل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے رمضان ختم ہو ہم ہمیشہ کے لیے پکے سچے نمازی بن جائیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ ہم بعض چہرے دیکھتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے نہیں آ رہے ہوتے، مگر رمضان شریف کے اندر کم از کم وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، یہ لائق تحسین بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، وی اپریشیٹ دیٹ ماشاءاللہ۔ مگر اسٹل ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ رمضان کے صدقہ میں کاش ہم ہمیشہ کے لیے پکے سچے نمازی بن جائیں، کاش ہمیشہ کے لیے پکے سچے نمازی بن جائیں۔ اور آپ میں نے حدیث وہ حضور کی ذہن میں آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی خوشحالی میں مجھے یاد رکھو، جب تم پراسپیرٹی کے اندر ہو، تمہارے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے، اس وقت مجھے یاد رکھو، کل اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دقائق الاخبار کتاب کے اندر یہ حدیث روایت لکھی ہے، بلکہ میں آخری بات یہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا۔ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری روایت آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ پر صوفیہ میں بڑا اونچا مقام ہے آپ کا، بڑے محقق قسم کے آپ صوفی ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دقائق الاخبار میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ پیش کیا جائے گا،
یار مجھے یہ تو بتاؤ، ہم جتنا بھی یہاں پر جو ہے وہ بچ لیں، پولیس سے بچ لیں، رشتہ داروں کے تانوں سے بچ لیں، اپنے ماں باپ کی مار سے بچ لیں، رب سے کس طرح بچو گے تم؟ رب تعالیٰ کے پاس کس طرح تم جو ہے وہ ریکارڈ ختم کرو گے؟ آج کل تو ہوم آفس بھی سنا ہے 10-12 سال ریکارڈ رکھتا ہے، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے پاس یہ تمہارے اکثر کہا کرتا ہوں یہ ٹیرا بائٹ، یہ بائٹ بوائٹ ساری اتنے بیٹا مک جانی ہے، وہاں پہ انلمیٹڈ بائٹس ہیں رب کے پاس، جو رب کا ریکارڈ ہے۔ رب کے سامنے جب پیش کیا جائے گا، میں عرض کر رہا تھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس نے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کا خوف ہو تو کام کس طرح آئے گا، یہ روایت سنے کہ کام کس طرح آئے گا۔ وہ بندہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ مختلف معاملات میں پڑا رہا، اس نے رب کو راضی نہ کیا ہوگا، مگر کبھی کبھی وہ رب کی بارگاہ میں رو لیا کرتا تھا، کبھی کبھی رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رب کے خوف سے روتے ہیں؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنے ہیں جو ہماری آنکھوں کے اندر رب کی بات سن کر ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ وقت ہوگا جلدی سے چلوں، تو رب تعالیٰ کے سامنے جب وہ بندہ پیش کیا جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے اور اس کی نیکیاں کم ہوں گی، اس کے لیے ڈیسیژن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لیتا ہوں۔ جب اس کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کی پلک کا اقبال، آئی لیشز کا اقبال جو ہے وہ رب تعالیٰ کے سامنے کہے گا، اے باری تعالیٰ میں نے تیرے نبی سے یہ سنا تھا کہ جو بندہ تیرے خوف میں روئے گا، اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے گا تو اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا، تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ رب تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو حکم دے گا اس بندے کو جہنم میں مت لے کے جاؤ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو کاش ہم رب کا خوف